بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزر گئی، لیکن ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں وہ کامیاب اتری۔ آپ کو بادشاہ وقت نے آگ میں ڈالا، اور جس وقت آپ کو ڈالنے جا رہا تھا زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ تھی، فرشتے حاضر تھے کہ آپ اگر اجازت دیں تو آگ کو پانی سے بجھا دیں۔ ہوا کا فرشتہ موجود ہے کہ آپ اجازت دیں تو ہوا میں آپ کو اڑا لے جاؤں، لیکن خاموش ہے کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا میں اس پر راضی ہوں۔ اور اس آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہوئے، منجنیق کے ذریعے سے آپ کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ، جب میرا خلیل منجنیق سے نکلے اپنے بازوؤں میں لے کر آگ میں رکھ دینا۔ اور رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو سلامتی بن جا میرے خلیل ابراہیم کے لیے۔ اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے آپ۔ پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے، آگ بجھ گئی، اور میرے خلیل صحیح سالم نکلے آگ سے۔ اور فرمایا جو سکون مجھے اس آگ میں ملا اس کائنات میں بھی نہیں۔ جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لے، جب بندہ اپنے رب کا ہو جائے، تو رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے میرے بندو مجھے ڈھونڈو میں تجھے مل جاؤں گا، وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر میں تجھے مل گیا تو سب کچھ تجھے مل گیا۔ کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر جائے، اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن زندگی کا آخری امتحان، 90 سال کی عمر کے بعد رب کائنات نے ایک بیٹا نصیب کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور بچپن میں یہ کہا کہ اسے غیر ذی زرع وادی میں یعنی ریگستان میں چھوڑ آئے۔ بچہ ہوشیار ہوا، دوڑنے بھاگنے لگا۔ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ بچے کی عمر اتنی ہوئی کہ بچہ دوڑنے بھاگنے لگا۔ رب کائنات نے حکم دیا، خواب میں دیکھا ہے میرے خلیل میری راہ میں صدقہ کرو۔ صبح اٹھتے ہیں اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیتے ہیں۔ دوسری رات پھر خواب میں کہ میرے خلیل میری راہ میں صدقہ کرو۔ پھر دوسرے دن بھی صبح اٹھتے ہیں اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر کے تقسیم کرواتے ہیں۔
تیسری رات پھر خواب میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے خلیل میں تو اس چیز کا صدقہ چاہتا ہوں جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی رب کائنات میں تیار ہو گئے۔ یہ نبی کا شعار ہے کہ اللہ کے حکم پر ساری چیزیں قربان کر دے، کہ ذرا سا بھی کوئی تعامل اور تذبذب نہیں۔ تیار ہو گئے، بیوی سے فرمایا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو نہلا دھلا کر لباس پہنا کر تیار کر دو، اپنے دوست سے ملانے لے جانا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ خلیل اللہ کا معنی یہ اللہ کا دوست، کہ اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملانے لے جانا۔ یہ نہیں بتایا بیوی کو کہ ذبح کرنے لے جانا، کہ عورت ذات ہے کہیں برداشت نہ کر سکی۔ لے کے گئے اور یہ مینا کی سرزمین لے جا کر کے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا۔ نبی کے دل میں تو یہ ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ کر کے رہنا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی تعامل نہیں ہے۔ لیکن سوچا کہ پھر بھی بیٹے کو ذرا پوچھ لیں کہ اس کی فہم و فراست میں کیا ہے۔ سامنے بٹھایا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ فانظر ماذا تری، بتاؤ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اس سے کم لفظ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کوئی جملے کو نہیں بڑھایا، یعنی جتنے کم لفظ جو ہے یہ ہو سکتے تھے، یا ابت افعل ما تؤمر، ہے میرے ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے فوراً اس کی تعمیل کیجیے، ذرہ برابر بھی دیری کی گنجائش نہیں ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، رہی میری بات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ مجھے ذبح ہونے میں جو تکلیف ہوگی میں صبر کر جاؤں، کہ اللہ کے نام پر میں ذبح ہوں، میں اس کے لیے راضی ہوں، لیکن میری بعض یہ رائے یہ ہے کہ مجھے اوندھا لٹا دیجیے، کہ آپ میری شکل نہ دیکھیں، کہ باپ اور بیٹے کی محبت سامنے آ جائے اور آپ امتحان میں ناکام ہو جائیں، ہاتھ پیروں کو باندھ دیں، میرے آنکھ پہ یہ پٹی باندھ لیں آپ، کہ آپ ہمیں دیکھ بھی نہ پائیں، کہ ذبح ہوتے ہوئے جو مجھے تکلیف ہوگی آپ اسے نہ دیکھ سکیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا بیٹے ٹھیک ہے میں یہی کر لوں۔
آنکھوں پہ پٹی باندھی، بچے کے ہاتھ پیر باندھے، اوندھا لٹایا اور سر کے بالوں کو ہاتھ میں لے کر سر اٹھایا اور چھری کو نیچے سے چلایا۔ ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں ہو پا رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، ذبح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ننھا اسماعیل ایک معصوم بچہ ہے، لیکن یہ بھی نبی ہونے والے ہیں۔ نبی کی فہم و فراست کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بچپن میں بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی منشا کو کس طور پر سمجھتا ہے ایک نبی۔ فرمایا ابا حضور شاید میرے رب کو میری رائے منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹائیے، پٹی کھولیے اور رسیاں بھی کھول دیجئے، شاید میرے رب کو یہ منظور ہو کہ باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلائے، نظریں بھی ملے، محبت بھی مچلے اور باپ اپنے بیٹے کو وہ تڑپتا ہوا بھی دیکھے، شاید میرے رب کو یہ منظور ہو۔ اس لیے ابا حضور پٹی اتار دیجئے، رسیاں بھی کھولیے، ذبح کیجئے، نظریں بھی ہماری ملنی چاہیے، شاید میرے رب کو یہ منظور ہو۔ آخرکار ابا حضور نے یہی کیا کہ یہ نظریں بھی مل رہی ہیں۔ 2 وقت ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے روئے پوری زندگی میں، صرف 2 وقت اس کائنات کی تاریخ میں فرشتے 2 دن روئے ہیں۔ آج سے 4000 سال پہلے یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، آسمان میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا کہ ہمارے رب یہ کیا ہو رہا ہے کہ آج سے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا۔ آسمان کے فرشتوں نے روئے ہیں۔ اور ایک دوسرا دن وہ تھا کہ جب میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں گئے تھے دعوت اسلام لے کر کے، اور جب وہاں کے لوگوں نے میرے محبوب کو اس قدر مارا، پتھر کی بارش کر دی کہ میرے محبوب کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے۔ یہ 2 وقت ہیں۔ تو آخرکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری کو چلا رہے ہیں لیکن ذبح نہیں ہو پا رہا ہے۔ معصوم بچے نے کہا ابا حضور چھری کی نوک کو میرے حلقوم پر رکھ کر اپنا سارا بوجھ لگا دیجیے، سارا بوجھ ڈال دیجیے۔ آخرکار وہی کیا گیا، لیکن رب کائنات کا یہ حکم تھا اے چھری تمہیں کاٹنا نہیں ہے۔ یہ وہ اسماعیل ہیں جن کی ذریت میں، نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے۔ آخرکار چھری کی نوک کو حلقوم پر رکھ کر سارا بوجھ ڈال دیا، لیکن چھری سائیڈ میں گر گئی اور حضرت جبریل آ کر آواز دی قد صدقت الرؤیا کہ رب کائنات کا ارشاد ہو گیا ہے ابراہیم اے خلیل اللہ آپ چھوڑیے، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور یہ دمبا لیجئے میں جنت سے لے کر آیا ہوں، اسے ذبح کیجئے۔ اور کامیاب ہوئے، لیکن اس امتحان میں جب حضرت اسماعیل ذبح ہونے جا رہے تھے اس وقت ایک جملہ کہا تھا ابا حضور میں تو ذبح ہو جاؤں گا
لیکن میری ماں کو بڑی تکلیف ہو، میرا یہ لباس لے جائیے گا اور میری ماں کو دے دیجیے گا، کہ میرا بچپن میری ماں کے ساتھ میں گزرا ہے، اور جب میری ماں سنے گی تو انہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ آخرکار رب کائنات نے امتحان لیا، آزمائش کی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اس قربانی کو اس امت پر واجب قرار دیا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تیرے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ ما لنا یا رسول اللہ، کیا ملے گا ہمیں اس کے بدلے میں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، کہ جانور کے جسم میں جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جانور ذبح کرنے کے وقت خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا رب اسے مقبول کر لیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ مجھ تک جانور کا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا یہ تقوی پہنچتا ہے، کہ تم اس قربانی کو صدق دل سے انجام دو، کہ ذرہ برابر نیت میں کچھ نہ ہو، صرف ایک بات ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، باقی کوئی نیت اور نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والتقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ دل کو دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہے، کہ یہ قربانی کس نیت سے ہو رہی ہے، کہ کیا سماج اور سوسائٹی میں ہمارا نام ہو، کیا سماج اور سوسائٹی میں ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یا ہمارے بچے گوشت کے لیے کدھر جائیں گے، اس طرح کی کوئی نیت ہرگز نہ ہو، صرف ایک نیت ہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہم سب کے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہے، کہ نیت جیسی ہوگی اعمال ویسے ہی ہوں گے۔ اللہ کی رضا کی نیت ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر نیت میں کوئی دوسری باتیں ہیں تو پھر جس نیت سے ہم انجام دے رہے ہیں وہ تو ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ ہمارے سامنے قربانی ہے، صحیح نیت سے، صدق دل سے، حلال مال سے ہم جانور خریدیں، اور اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہے یہ قربانی دیں، اور کھال کو جس طرح سے ہر سال ہم مدرسے میں جمع کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم سب امسال بھی جمع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔